اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیزان من، آج اپریل 1979 کی 6 تاریخ ہے اور درس قرآن کریم کا آغاز سورہ العنکبوت کی آیت 8 سے ہو رہا ہے. 29/8. آپ کو یاد ہوگا کہ سابقہ آیات میں 2 گروہوں کے ٹکراؤ کا ذکر چلا آ رہا ہے. اور سابقہ آیات کیا سارے قرآن کریم میں آپ دیکھیں گے تو بنیادی اس کی تعلیم یہ ہے، وہ انسانوں کو 2 ہی گروہوں میں تقسیم کرتا ہے. اس نے کہا کہ اللہ نے تمہیں پیدا کیا وَمِنْكُمْ كَافِرٌ وَمِنْكُمْ مُؤْمِنٌ. تو 2 گروہ ہیں. ایک وہ ہیں جو خدا کے بتائے ہوئے اس پروگرام پہ، اس اصول پہ یقین رکھتے ہیں، اور دوسرے وہ ہیں جو اس سے انکار کرتے ہیں. گروہ ہی 2 ہیں، اور یہی بنیاد ہے جسے آپ 2 قومی نظریہ کہتے ہیں. وہ کسی خاص ملک کے اندر 2 قومیں نہیں ہوتی تو بہرحال ہر جگہ ہیں، لیکن قرآن نے تو پوری نوع انسانی کو 2 صنفوں میں، 2 قسموں میں تقسیم کر دیا ہوا ہے. ایک وہ جو خدا کے بتائے ہوئے اصول کے مطابق اس اصول پہ پہلے یقین رکھتے ہیں اور اس کے مطابق زندگی بسر کرتے ہیں، اور دوسرے وہ جو اس کے خلاف جاتے ہیں. کیسے باشد دنیاوی نقطۂ نگاہ سے ان کو مذہبوں میں تقسیم کر دیجئے، قوموں میں تقسیم کر دیجئے، گروہوں میں تقسیم کر دیجئے. وہ 2 ہی شکیں بتاتا ہے. انسانیت 2 شکوں میں تقسیم ہو جاتی ہے. جو میں نے عرض کیا ہے کہ یہی وہ 2 شکیں ہیں جس کے مطابق انسانیت 2 قومی نظریے میں بٹ جاتی ہے. 2 قومی نظریے کی بنیاد اس پہ ہے. قرآن کی بنیادی تعلیم ہے یہ. اب یہ جو چیز ہے کہ منکم مومنون، تم میں سے ایک گروہ وہ ہے کہ جو ترجمہ تو ہم نے کیا ایمان لانے والے، اور پھر اپنے آپ کو فریب دے لیا کہہ کہ وہ تو ہوئے ہم، اور دوسرے جو انہوں نے کہا کافر، وہ ہوئے ہندو. وہ بھی جب ہم دوسرے ملک میں آ گئے تو جب وہاں رہتے تھے تو ساری جنگ ہی اس پہ تھی. وہ کہتے تھے کہ وہ وہاں رہنے والے ہندو اور مسلمان. ہمارے یہ نیشنلسٹ علماء یہ کہتے تھے کہ وہ تو سارے ایک قوم ہی ہیں وہاں کے، یعنی وہاں وہ 2 قومیں بھی ختم ہو گئی. لیکن جہاں ہم اب 2 قومیں کہتے بھی ہیں تو اس کے معنی یہ ہیں کہ ہم تو ہو گئے مومن اور وہ ہو گئے کافر. جھگڑا ختم. اپنے آپ کو جب مومن کہہ لیا تو معاملہ ختم ہو گیا سر. تو سوال یہ نہیں ہے وہ کون سی چیز ہے بنیادی جسے تسلیم کرنے سے یہ گروہ مومن کہلا سکتا ہے یا اسے ایمان کہا جاتا ہے، اور وہ دوسری کون سی چیز ہے جس کی بنا پہ آپ کہیں گے کہ وہ مومن نہیں ہیں، نہ ماننے والے ہیں. تفصیل میں جائیے تو ہمیں تو یہ بتایا جائے گا، اور ویسے بھی قرآن میں ہے کہ اللہ پہ ایمان، اس کی کتاب پہ ایمان، رسول پہ ایمان، ملائکہ پہ، آخرت پہ ایمان. یہ تو اجزاء ہیں اس کے. جس چیز کے یہ اجزاء ہیں وہ کیا ہے؟ اصل تو وہ ہے، یہ اجزاء ایمان ہے. بنیادی چیز ایک ہی ہے جس سے انسانوں کی تقسیم ہوتی ہے، اور وہ ہے سورہ آل عمران کی آیت 78. یعنی ویسے تو سارے قرآن میں یہ ہے، جامعہ طور پر ایک آیت کے اندر دیا ہوا ہے کہ یہ ہے جسے تسلیم کرنے سے، جس کے مطابق زندگی بسر کرنے سے صاحب ایمان یا مومن کہلا سکتا ہے. اس سے انکار کرنے سے کفر لازم آتا ہے، کافر کہلاتا ہے. اس کو کیا ہے وہ اصول؟ ما کان لبشر ان یؤتیہ اللہ الکتاب والحکم والنبوۃ ثم یقول للناس کونوا عبادا لی من دون اللہ ولکن کونوا ربانیین بما کنتم تعلمون الکتاب وبما کنتم تدرسون. یہ ہے بنیادی چیز جس کے ماننے سے ایمان آتا ہے، مومن کہلایا جاتا ہے. یہ گروہ یا یہ قوم الگ بنتی ہے. اسے نہ ماننے سے دوسرا گروہ ہوتا ہے کسے باشد.
نام خواب اپنا مسلمانی کیوں نہ رکھ لیں. اس آیت جلیلہ کے معنی یہ ہے کہ کسی انسان کو اس کا حق حاصل نہیں ہے، کسی انسان کو. اور آگے انسانوں میں 3 قسمیں بتائی جامع طور پہ. خواہ انہیں قوانین سازی کے اختیارات حاصل ہوں، خواہ انہیں حکومت کے اختیارات حاصل ہوں، اور خواہ وہ نبی بھی کیوں نہ ہو. آپ دیکھتے ہیں کہ ان تینوں گروہوں کے اندر سارے ہی صاحب اقتدار آ گئے. یہ جو ہمارے ہاں جوڈیشری اور ایگزیکٹو کہتے ہیں وہ تو کتاب اور حکم کے اندر آ گئے. قانون سازی اور قانون پہ عمل کرانے والی بات نبوت. اور دوسری چیز آگے مذہب، جسے آپ کہتے ہیں. مذہب کی انتہا جہاں پہنچتی ہے نبوت کہہ دی ہے. اب اتنے حصے کو پھر دوہرا لیجیے کہ کسی انسان کو اس کا حق حاصل نہیں ہے. کس کا حق حاصل نہیں ہے آگے بتاتا ہے. خواہ انہیں قوانین سازی کے اختیارات حاصل ہوں، خواہ وہ ضابطہ، خواہ وہ نظم حکومت کے اوپر اقتدار رکھتے ہوں، وہ نبی بھی کیوں نہ ہو، کسی انسان کو حق حاصل نہیں ہے کہ کسی دوسرے انسان سے کہے کہ میری اطاعت کرو. عزیزان ایمان، اسلام یا قرآن شرف انسانیت کو مستحکم کرنے کا ضابطہ ہے، تکریم انسانیت کے لیے. مساوات جسے کہتے ہیں، مساوات ایک جیسی شکل اور ایک جیسے لباس کا نام نہیں ہے. مساوات کے معنی ہے ایک جیسی تکریم، ایک جیسی عزت. کوئی انسان جب کسی دوسرے انسان سے اپنی اطاعت کرائے تو اب ظاہر ہے کہ یہ مساوی تکریم نہ رہی ان کی، ان کا مقام ہی مساوی نہ رہا. یہ شرف انسانیت کے خلاف چلا گیا کہ ایک انسان دوسرے انسان کے سامنے جھکے. تو جھکا جب غیر کے آگے، نہ من تیرا نہ تن. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے ہر بنی آدم کو، جسے آپ انسان کہیں گے، یکساں واجب التکریم پیدا کیا ہے. تکریم کے منافی یہ بات ہوگی کہ کوئی انسان دوسرے انسان سے اپنی اطاعت کرائے. کہا کسی انسان کو اس کا حق حاصل نہیں ہے. یہ تقسیم کار کہہ لیجئے کہ کچھ قوانین وضع کرنے والے، کچھ انتظامیہ والے، ان کو نافذ کرنے والے، اور تیسرا گروہ جس کو آپ مذہبی کہہ سکیں، مذہبی پیشوائیت آج کے یہ ختم نبوت کے بعد، خواہ نبی بھی کیوں نہ ہو. بڑی عظیم چیز ہے، اسے حق حاصل نہیں ہے کہ وہ کسی انسان سے، دوسرے انسان سے اپنی اطاعت کرائے. کرنا یہ ہوگا وَلَٰكِن كُونُوا رَبَّانِيِّينَ، ان سب کو یہ کہنا چاہیے بِمَا كُنتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتَابَ بِمَا كُنتُمْ تَدْرُسُونَ، ان سب کو کہنا یہ چاہیے کہ تم خدا کی اطاعت کرو. اب خدا کی اطاعت وہ ایک ایبسٹریکٹ سی چیز ہے، خدا ہمارے سامنے نہیں ہے، ہمیں کچھ براہ راست حکم نہیں دیتا، ہم اس کو دیکھتے نہیں ہیں. تو وہ خدا کی اطاعت عملاً کیسے ہوگی؟ بما کنتم تعلمون الکتاب و بما کنتم تدرسون، اس کتاب کی بنا پر جسے تم پڑھتے پڑھاتے بھی ہو، جس کی اپنے دل کی گہرائیوں میں اتارتے ہو، اس کتاب کی اطاعت جو ہے وہ ہے خدا کی اطاعت. اس کے سوا کوئی اور اطاعت انسان کی اطاعت ہے، اور اس کا کسی انسان کو حق حاصل نہیں ہے کہ دوسرے سے اطاعت کرائے. اطاعت کرانے والا، اطاعت کرنے والا، دونوں کفر کے زمرے میں چلے جاتے ہیں. عزیزان ایمان، قرآن نے یہ کہا ہے وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، جو لوگ خدا کی کتاب کے مطابق فیصلے نہیں کرتے، حکومت نہیں بناتے، وہی ہیں جن کو کافر کہا جاتا ہے. تو کفر اور ایمان میں خط امتیاز یہ ہے. اس آیت جلیلہ نے یہ کہا کہ کسی انسان کو اس کا حق حاصل نہیں ہے کہ وہ کسی انسان سے اپنی اطاعت کرائے، اپنا حکم منوائے.
اور وہاں یہ کہہ دیا کہ یہ عطایت اور یہ حکم تو خدا کی کتاب کی ہے، جو ایسا نہیں کرتا اولئک هم الکافرون۔ یہ اصول یاد رکھیے، یہ ہے ایمان اور کفر۔ تو اب دو گروہ دنیا میں اس نے بتا دیے کہ ایک تو وہ ہیں جو خدا کی نازل کردہ کتاب کے مطابق فیصلے کرتے ہیں، اس کے مطابق نظام کام کرتے ہیں، اس کے مطابق چلاتے ہیں، یہ ایک گروہ ہو گیا۔ ایک کتاب خداوندی اس کی اطاعت، اور اسے اگر چھوڑ دیجئے تو باقی جتنے بھی اور ہیں، خواہ وہ کسی نام سے کسی انسان کی اطاعت کرے، وہ دوسرے زمرے کے اندر جسے اس نے کفر کہہ دیا ہے۔ اس اصول کو پیش نظر رکھیے تو یہ سارا تنازع ختم ہو جاتا ہے کفر اور اسلام کا، کفر اور ایمان کا۔ ایسی بنیادی چیز قرآن نے دے دی ہے جس میں کسی شک و شبہ، ابہام، التباس یا کسی قسم کی یعنی کوئی ایبسٹریکٹ چیز نہیں رہی کہ ذہنی، نظری یا عقائد کی چیز ہو، یہ ایک عملی چیز ہے۔ یہ ہے وہ بنیاد جس پہ اس نے کہا ہے کہ دو گروہ ہوتے ہیں، اور یہ دو ہی گروہ ہیں کہ جن کا وہ ٹکراؤ بتاتا چلا جاتا ہے انسانوں میں۔ ایک وہ جو انسانوں سے اپنی اطاعت کرائے، اپنا حکم منوائے، دوسرے مقابل میں وہ جو یہ کہے کہ نہیں، یہ چیز شرف انسانیت کے منافی ہے، کسی انسان کو اس کا حق حاصل نہیں ہے، اور تم اور ہم دونوں بما کنتم ربانیین، کہ آؤ ہم تم سارے مل کے خدا کی اطاعت کرنے والے بنے، ہم تم سارے مل کے۔ یہاں بھی کوئی اطاعت کرانے والا نہیں ہوتا، وہ خود بھی اطاعت کر رہا ہوتا ہے۔ یہ ہے جی بنیادی چیز۔ میں نے یہ اس لیے یہاں صراحت سے بات کہنی ضروری سمجھی کہ اگلی آیت ایسے آتی ہے، اگر یہ بات ذہن میں نہ ہو تو سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ آیت درمیان میں آئی کیسے۔ اور یہی وہ مقامات ہیں جہاں پہنچ کے ہمارے ہاں کے ارباب دین مذہب بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ قرآن میں تو ربط نہیں ہے صاحب۔ یہاں وہ کہیں مکہ کی بات کر رہا ہے، پھر حضرت نوح کا قصہ لے آتا ہے، درمیان میں وہ تصویر کائنات بیان کر رہا ہوتا ہے، ادھر آتے ہیں تو کوئی مالدان کا قصہ لے آتا ہے درمیان میں، یعنی بڑی بے ربط سی چیزیں ہیں، ایسے جہاں کوئی ایسے کہہ دیا ویسے کہہ دیا۔ ٹھیک ہے بھائی، آپ کو شاید اس کا علم نہیں ہے کہ ہمارے ہاں یہ جو دارالعلوم ہیں، جہاں 7-10 سال کی تعلیم کے بعد وہ فاضل ہوتے ہیں، فارغ التحصیل ہوتے ہیں، دستار بندی ہوتی ہے، 10 سال کے نصاب میں ان کے ہاں قرآن کریم نصاب میں داخل نہیں ہوتا۔ شاید آپ کو تعجب آئے، ان سے پوچھ لیجئے گا۔ آخری سال میں صرف سورہ بقرہ کی ایک تفسیر ہے بیضاوی کی، ایک سورت کی، وہ تبرکاً آخری سال میں بس اتنی ہے جو ان کو پڑھا دی جاتی ہے، ایک تفسیر سورہ بقرہ کی صرف 10 سال میں، قرآن نصاب میں نہیں ہوتا۔ یہ ہے وہ بنیادی چیز۔ اب آئیے، پیچھے سے چلا آ رہا ہے، یہ چلا آ رہا تھا یہ جس میں کہا تھا کہ احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کیا یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ اتنا کہہ دینے سے کہ ہم ایمان لائے بس معاملہ ختم ہوا، یہ چھوڑ دیے جائیں گے، کہہ دیا جائے گا کہ لیجئے یہ پاس اور چلے جائیے جنت میں؟ نے کہا یہ بات نہیں ہے، یہ تو بھٹیوں میں سے گزر کے جانا پڑتا ہے، کٹھالیوں میں سے گزرنا پڑتا ہے، جب یہ ملاوٹ والا سدھات سونا اور کندن بنتا ہے۔ تو یہ ٹکراؤ تھا نا، جو بھٹیاں ہیں کٹھالیاں ہیں جتنی بتائیں۔ اب یہ کہتا چلا آ رہا ہے، درمیان میں اب وہ آیت آ گئی جہاں سے آج کا درس شروع ہوتا ہے، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا وَإِنْ جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ۔ غیر خدا کی اطاعت جو ہے اس نے اس کی بنیاد لی ہے جہاں بات یہ شروع کرتا ہے۔
بچے کے عقائد، اس کے خیالات، اس کے نظریات یہ کب مرتب ہوتے ہیں؟ جب یہ ہنوز ماں کے گود میں ہوتا ہے، گھٹنیوں چل رہا ہوتا ہے، وہاں سے شروع ہوتے ہیں۔ جس قسم کے خیالات ماں باپ رکھتے ہوں یا اس گھر کی فضا میں ہوں، بچہ پیدائشاً وہ خیالات لے کے بڑا ہوتا ہے۔ خیالات کی بنیاد وہاں پڑتی ہے، یہ ہے قرآن عزیزان مان۔ کہا مال ایسا لگا بہی علم نے اس آیت، پوچھو نہیں کس طرح سے چمک کی چیز پیدا ہوتی ہے، ذرا سی اس میں تدبر کی ضرورت ہے، تفکر کی ضرورت ہے قرآن میں۔ کہا وہ زمانہ کہ جس میں تمہیں علم حاصل نہیں ہوتا، اس زمانے میں یہ ماں باپ جو ہیں یہ خیالات پختہ کر دیتے ہیں، اور اس قسم کا ماحول یا ماں باپ تو خیر کسی خوش نصیب بچے کو میسر آئے کہ وہ توحید کے خیالات وہاں ہوں، یعنی ایک خدا کی عطایت کے خیالات وہاں ہوں۔ شاید ہی اس دور میں تو ہمارے ہاں کوئی گھرانہ شاید ملتا ہی نہیں ہے، نہ ملے۔ بچپن میں بچے کے ذہن میں جو عقائد اور خیالات راسخ کیے جاتے ہیں، ہمارے سب گھروں کے اندر آپ دیکھیں گے انسانوں کی عطایت ہوتی ہے، کسی شکل میں آپ اسے کہہ دیجیے۔ سیاست کے معاملے میں ارباب اقتدار، شریعت کے معاملے میں یہ ہمارے ہاں کے ارباب شریعت، مذہبی پیشوائیت، ائمہ فقہ، محدث، انسان کہیں چلے جائیے ان میں سے آخر میں جا کے ایک انسان پہ بات رکے گی۔ طریقت میں لے لیجئے تو وہاں تو ہر حجرے کے اندر ایک خدا بیٹھا ہوتا ہے۔ حضرت صاحب کی عطایت، پہلی چیز ماں باپ کی عطایت، ہر بڑے بوڑھے کی عطایت، اسلاف کی عطایت، یہی تعلیم ہے نا جو بچپن میں ملتی ہے ہمارے گھروں میں۔ مال ایسا لگا بہی علم، اس دور میں جب ہنوز تمہیں علم نہیں ہوتا، اس دور میں یہ خیالات راسخ کر دیے جاتے ہیں تمہارے ذہنوں کے اندر، یہ پختہ ہو جاتے ہیں یہ عقائد تمہارے ذہن۔ اب جب یہ ٹھیک ہے جب تک بچہ ماں باپ کے ہی، بچے کی تربیت پرورش کی ذمہ داری ماں باپ پہ ہوتی ہے، اسے تو ماں باپ ہی کے حکم کے مطابق چلنا ہوتا ہے۔ ابھی اس کو علم بھی حاصل نہیں ہوتا، انہی کی بات ماننی ہوتی ہے۔ ویسے بھی اس کی حفاظت اور اس کی پرورش اسی میں ہوتی ہے کہ وہ ماں باپ کے ڈائریکشن کے اوپر چلے۔ یہ وہ دور ہے مال ایسا لگا بہی علم، جب وہ صاحب شعور ہو جائے اور اس کو صاحب علم حاصل ہو جائے تو کہا کہ وہ جو شرک کی باتیں انہوں نے اس دور میں تمہارے ذہن میں ڈالی تھیں اور قائد پختہ کیے تھے، ان کو ہی نہ لیے ہوئے آگے چلو یہ کہتا ہوا کہ میرے ماں باپ نے یہ کہا۔ فلا تطعهما، نہ بھائی اب اس دور میں اب ان کی اطاعت نہیں۔ عظیم چیز، آپ کو شاید یاد ہوگا میں پہلے بھی کئی مرتبہ جب بھی آیا ہے والدین کا قصہ قرآن میں نے یہ بات دہرائی ہے کہ پہلی چیز جس کے اوپر میں ٹھٹکا تھا اب تک مجھے یاد ہے، ایک عرصے تک پھر وہ سرگرداں رہا، میری تو ایک زندگی تقریباً کئی سالوں کی ایسی گزری ہے، ان عقائد کے اوپر شکوک پیدا ہونے شروع ہو گئے، قرآن ابھی سامنے آیا نہیں تھا، بڑی پریشانی کی زندگی۔ وَوَجَدَكَ ضَالًّا، قرآن جسے کہتا ہے رسول کو کہ ہم نے تمہیں تلاش حقیقت میں سرگرداں پایا۔ تو پہلی چیز ادھر یہ ادھر تو چھوڑ دیجئے کہ تصوف میں کیا چیز کھٹکی تھی، وہ تو بات اور میں کبھی بتاؤں گا۔ شریعت کے معاملے میں کیا بات کھٹکی تھی؟ دنیا کے ہر مذہب کے اندر یہ مسلمہ ہے ماں باپ کی اطاعت فرض ہے، ہمارے ہاں بھی ہے۔ یہ ایک ایسی چیز جس پہ کبھی سوچنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، ضرورت ہی محسوس نہیں ہوتی۔ بعض چیزیں تو مسلمات ہیں نا، اور دنیا کے ہر مذہب میں یہ مسلمان ماں باپ کی اطاعت پر۔ قرآن کریم میں جب میں نے دیکھا کہ جہاں جہاں اس نے یہ کہا ہے، کہا یہ ہے کہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کیا کرو، کہ یہ عمر کے اس حصے میں پہنچ گئے ہیں جہاں یہ
اپنی ضرورتیں آپ پوری کرنے کے قابل نہیں رہے، ان میں کچھ کمی واقع ہو گئی ہے، ان کی کمی پوری کر دیا۔ ایک مقام پہ یہ کہا کہ یہ دیکھیے اس عمر میں پہنچ کے ان کے اعصاب میں بھی توازن نہیں رہتا، کچھ بہتی بہتی سی باتیں کرنے لگ جاتے ہیں، بچہ اور بوڑھا ایک جیسا ہو جاتا ہے۔ فلا تقل لهما اف، ان کو جھڑکا نہ کرو، یہ ہمدردی کے قابل ہوتے ہیں، غصہ نہ کیا کرو ان کی بات کے اوپر، ان کے بس کی بات نہیں ہے۔ کہیں یہ کہا کہ من نعمر ہو ننقص فی الخلق، تم دیکھو کہ عمر جب زیادہ بڑھ جاتی ہے تو قواعد کمزور ہو جاتے ہیں، عقل اونڈھی ہو جاتی ہے۔ کہیں یہ کہا کہ اس عمر میں پہنچنے کے بعد حافظے میں اتنی کمزوری ہو جاتی ہے کہ جو بات ابھی گھنٹے بھر پہلے اس کی یاد میں تھی اس کے بعد اس کو بھول جاتا ہے۔ اینک لگا رکھی ہے اور اینک ڈھونڈ رہا ہے کمرے کے اندر۔ یعنی قرآن کریم جن کے متعلق یہ کہے کہ قوا کی کمزوری سے عقل اندھی ہو جاتی ہے، علم باقی نہیں رہتا، حافظہ نہیں رہتا، چڑچڑے ہو جاتے ہیں، قوت برداشت نہیں رہتی، ان کو جھڑکا نہ کرو۔ جہاں کہا وبالوالدین احسانا، یہ ایک چیز ہے، ان کے ساتھ اس نے سلوک کیا کرو، ڈانٹا ڈپٹا نہ کرو، ان کی جو کمزوری ہے جو کمی ہے وہ پوری کیا کرو۔ اب سوال یہ ہے کہ جن کے متعلق وہ خود یہ کہہ رہا ہے، کیا ان کے متعلق حکم یہ دے گا اس نوجوان کو کہ جو ایک اور فضا میں بڑا ہے، پھولا ہے، پھلا ہے، نیا تجربہ، نئے علم، نئی فضا، نئے تجربات زندگی کے، نئی دنیا جس میں یہ بڑھ رہا ہے، اس سے یہ کہے گا کہ ان کی اطاعت کرو جس کے متعلق خود کہتا ہے کہ ان کی عقل اندھی ہو چکی ہوئی؟ سوال ہی نہیں۔ تو پہلی چیز یہ کہ ساری دنیا میں تمام مذاہب میں یہ مسلمہ کہ ماں باپ کی اطاعت فرض ہے۔ پھر سوچ رکھیے یہ بچے ابھی جو میرے سامنے ابھی ہیں، جو ماں باپ ہی کی ذمہ داری ہے، ان کی پرورش، ان کی حفاظت، ان کی تربیت، وہ یہ نہ سمجھ لیں کہ یہ کہا گیا ہے کہ صاحب ماں باپ کا کوئی حکم ہی نہیں ماننا، ابھی جا کے وہ اماں کہے چاہو اسکول میں، وہ کہے کہ نہیں صاحب بابا جی نے درس میں کہا تھا کہ ماں باپ کا حکم نہیں ماننا، اور وہ بیٹھ جائیں۔ یہ سمجھ لو بچوں، یہ بات تمہیں نہیں کہہ رہا میں۔ جب بڑے ہو جاؤ گے، علم حاصل ہو جائے گا، شعور آ جائے گا، زندگی کی پختگی میں پہنچ جاؤ گے، اپنے فیصلے آپ کرنے کے قابل ہو جاؤ گے، تو پھر اس وقت یہ چیز آپ کے اوپر بائنڈنگ نہیں رہے گی کہ آپ وہ ہر بات اس لیے ان کے مانے کہ ماں باپ نے یہ کہہ دیا ہے۔ خود فیصلے کرو، ان کے تجربے سے فائدہ اٹھاؤ، اپنے فیصلے آپ کرو۔ یہ اس وقت کی بات میں کہہ رہا ہوں۔ بڑی اسٹرائکنگ چیز میرے سامنے آئی، باقی مذاہب میں میں نے دیکھا، اور خاص طور پہ ہم ہندوستان میں رہتے تھے، ہندو مذہب وہ قریب سے مطالعہ کیا جاتا تھا اس کا، اور رامائن کا پاٹھ تو اس زمانے میں ہر چوک میں، ہر بازار میں ہوتا تھا ہندوؤں کے ہاں، تو ہمارے ہاں بھی بہت ہوتا تھا صاحب۔ رامائن تو ہے ہی، اس کی نقطۂ ماسکہ کیا ہے؟ راجا بوڑھا ہے، اس نے نئی شادی کی، اس بیوی نے اس سے یہ قول لے لیا کہ تمہارے بعد ولی عہد میرا بیٹا ہوگا، یہ جو پہلی بیوی کا تمہارا بڑا بیٹا ہے وہ نہیں ہوگا، حالانکہ ان کے ہاں بڑا بیٹا ہی راج پاٹ کا مالک ولی عہد ہوا کرتا تھا۔ اس نے یہ قول لے لیا۔ اب اس کے بعد قول تو دے دیا دشرت نے، بعد میں جب سوچا تو رونے لگا، بیٹے کو بلایا کہ بھئی یہ بات ہو چکی ہے۔ اس نے کہا کہ پتا جی میرا تو دھرم یہ ہے کہ آپ کا قول کا پالن کروں اور آپ کی اطاعت میں کروں، اس لیے یہ ٹھیک بات ہے، یہ ہے، اسی کو آپ دیجئے۔ اس بیوی نے یہ کہا کہ اس پہ اعتبار ہمیں کیسے آئے کہ یہ کل کو دعویٰ نہیں کر دے گا اور پھر راج پاٹ چھین نہیں لے گا۔ انہوں نے کہا، باپ نے کہا اس سے کہ بھائی پھر یہ ہے کہ تم ملک چھوڑ جاؤ، جنگلوں میں چلے جاؤ۔ بنواس دھار دیا، جنگل میں چلا گیا۔ اب اس میں یہ ہے کہ اس رام کا یہ جو عمل تھا اطاعت باپ کی، یعنی باپ بیٹا دونوں سمجھ رہے ہیں کہ بڑی نامعقول سی انریزنیبل بات ہے،
اس نے جو کہہ دیا ہے، لیکن یہ رام کا یہ عمل کہ اس نے باپ کے حکم کی اطاعت کی، انہوں نے رام کو خدا بنا لیا، اس کی پرستش کرتے ہیں۔ ایک ہی جوہر ہے اس کے ہاں، ایک ہی عمل۔ ادھر تو رام اوتار بنا اس بات پہ کہ اس نے باپ کا اتنا نامعقول سا حکم جو تھا مانا، ماں باپ کی اطاعت جو فرض ہوئی۔ اور ادھر میں نے دیکھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بیٹھے ہیں، نبی خدا کا، اپنے باپ سے کہہ رہا ہے کہ تمہاری مت ماری گئی ہے، اپنے ہاتھ سے پتھر کی مورتی بناتے ہو، اس کے سامنے جھکتے ہو، کیا ہوا تمہاری عقل کو؟ اور خدا کہتا ہے کہ ہم نے اس کو چن لیا، اپنے مخلص بندوں میں شمار اس کا کر دیا۔ دونوں جگہ ہے، ایک ہی بات، باپ ہے اور بیٹا ہے۔ وہ اسے خدا مانتے ہیں، نبی بھی نہیں۔ اس کے متعلق خدا کہتا ہے کہ چن لیا ہم نے، بڑا مقام ہے ابراہیمی۔ سوچیے عزیزان من، میں نے جیسا عرض کیا ہے، جب میں نے شروع کیا تھا قرآن پہ فکر، تو یہ ایسے مقامات آتے تھے بچپن میں ذہن میں، یہ ماں باپ کی اطاعت فرض ہے، اطاعت کیے بھی چلا آ رہا تھا، بے حد نقصان بھی اٹھا چکے تھے اس وقت تک۔ لیکن قرآن کی یہ بات ہے کہ اگر اطاعت فرض ہے تو ہندو کا تو وہ عمل سمجھ میں آ سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ کیا بات ہے جو قرآن کہہ رہا ہے ابراہیم کے متعلق؟ ہمارے سامنے ابراہیم کی یہ بات کہہ کے کہا کہ تمہارے لیے ابراہیم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے، اسوہ حسنہ ہے۔ قرآن کریم میں دو ہی شخصیتیں ہیں جن کی زندگی کو اسوہ حسنہ دیا قرار، ایک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو، وہ تو بات ہوئی، دوسرے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو، جہاں ابتدا اس سے ہوتی ہے کہ انہوں نے اپنے باپ سے بھی یہ کہہ دیا۔ یعنی ساری دنیا مذاہب کے مسلمہ کے خلاف ایک بات کی ہے ابراہیم نے، اور خدا اس سے کہتا ہے شاباش کیا بات ہے تیری، اور ہم سے کہتا ہے کہ یہ ہے جس کی تقلید تم پہ لازم ہے، رام کی نہیں۔ یہ کیا چیز ہے، کیا راز ہے اس کے اندر؟ یعنی خامخواہ گھروں کے اندر قرآن انارکی پیدا کرنا چاہتا ہے۔ لڑکا جوان ہو جائے، صاحب شعور ہو جائے، صاحب تمیز ہو جائے، اس کو علم حاصل ہو جائے، تو پھر یہ کہے کہ بھائی اپنے فیصلے آپ کرو، ان کے نہ کرو، ان کے فیصلوں کو جانچا کرو، تولا کرو، ٹھیک ہو تو اس پہ عمل کیا کرو۔ کیا وہ یہ چاہتا ہے؟ نہیں۔ آگے چل کے بات آئے گی جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا آگے ذکر آتا ہے، کہا کہ تم وہیں جا کے بات کروں گا، لیکن یہاں دلیل تو دینی پڑتی ہے۔ کہنے لگے کائنات میں تم غور کرو، کیفا یبدو الخلق ثم یعیدہ، یہ کائنات کی اشیاء جو ہے ان کی ابتدا کس طرح سے ہوتی ہے، اور پھر وہ کس طرح ارتقائی منازل طے کرتی ہوئی آگے بڑھتی چلی جاتی ہیں، اوپر اٹھتی چلی جاتی ہیں۔ بتایا اس نے یہ کہ تخلیقی پروگرام ہمارا یہ ہے کہ یہ ارتقاء کی منزلیں طے کرتا ہوا اوپر ابھرتا ہے، ہر نئی نسل پچھلی نسل سے ایک ردہ اوپر رکھا ہوا ہوتا ہے۔ عزیزان، اگر معاشرے کی فضا صحیح ہو، تعلیم و تربیت کا انتظام درست ہو، ہر نئی نسل پچھلی نسل سے ایک درجہ آگے اور اونچے ہوتی ہے۔ کائنات کے تخلیقی پروگرام کا جو ارتقائی منازل ہے، اس کا تقاضا یہ ہے کہ ہر نئی منزل میں آنے والا پچھلی منزل سے ایک درجہ اونچا ہو۔ یہ جو اس نے کہا ہے نا اس کے بعد کہ ذرا غور کرو کہ ہم کائنات کو ایک لائف سیل سے، ایک ذرے سے انسان کی حید تک لے کے آئے ہیں، کس طرح لے کے آئے ہیں؟ ہر اگلی منزل پچھلی منزل سے اونچی اور آگے تھی۔ اگر وہ منزل اسی جیسی ہے تو جمود ہے، وہیں ٹھٹر گئے، ٹھہر کے بیٹھ رہے۔ وہ سپیشیز موجود ہیں کہ جنہوں نے ارتقائی منازل کی صلاحیت اپنے اندر نہیں پیدا کی، ویسے کی ویسی وہ ہیں، اور اگر وہ ان میں وہ بھی نہیں صلاحیت رہی تو وہ ایکسٹنکٹ ہو گئی، ختم ہو گئی، پیچھے رہ گئی۔ ارتقاء کے سلسلے میں اگلی کڑی میں وہی پہنچی جنہوں نے پچھلی کڑی سے زیادہ اپنے اندر صلاحیت حاصل کی۔ اس لیے قرآن کی روح سے تو ہر نئی جنریشن کا بچہ اگر اس کی صحیح تعلیم ہے، پچھلی جنریشن سے ایک قدم آگے ہوگا،
اسے ایسا ہونا چاہیے. اس لیے اگر قرآن بھی ماں باپ کی اطاعت فرض قرار دے دیتا اس آنے والی جوان نسل کو بھی، تو یہ اگر پیچھے نہ مڑتی تو کم از کم ٹھٹر کے تو وہیں رہ جاتی. جیسا غار میں پیدا ہونے والا باپ تھا ہمارا، ویسے ہی آج ہم ہوتے، کیونکہ ان کی تو اطاعت فرض تھی. اطاعت کے معنی یہ ہے کہ وہ اپنے جیسا بنانا چاہتے ہیں. گھر کے اندر جس قسم کا وہ ماحول ہو، اور تو اور باپ جس قسم کے کپڑے پہنتا ہے وہ بچے کو وہ بھی یہ کہتا ہے. یہ بال کٹوانے پہ گھروں کے اندر ناک بھاؤں چڑھا دیتا ہے باپ کے. دیکھو تو صحیح، دیکھتے ہو تمہارے بزرگ کس قسم کے بال رکھا کرتے تھے اور تم آگے ہو صاحب یہ کچھ کرنے والے. یعنی وہ اتنا بھی برداشت نہیں کر سکتا کہ وہ جو ان کا عام انداز ہے گھر کے زیست کا، اس سے بھی ذرا اس میں فرق پڑ جائے بچے میں. تو اگر یہ چیز کہیں قرآن کا حکم ہوتا کہ تم نے ان کی اطاعت کرنی ہے تو ٹھٹر کے رہ جاتی ہے نسل. اور ہم ٹھٹر کے رہ گئے ہوئے ہیں. ہمارے ہاں کے یہ اگلی نسل کے بچے جس معاملے میں ماں باپ سے سرکشی بہتے ہیں وہ بھی بال کٹوانے اور پینٹ پہن میں ہوتا ہے. فکری اعتبار سے، ذہنی اعتبار سے ان کی کوشش نہیں ہوتی کہ ہم ان سے آگے جائیں. وہ تو ان سے بھی پیچھے گئے ہوئے ہوتے ہیں. یہ ہے وہ نظام فطرت کا کہ ہر منزل جو ہے زندگی کی وہ قرآن نے کہا ہے صراط مستقیم ہے، آگے چلنے کی ہے. اور خدا ذل معارج ہے، سیڑھیوں کے اوپر چڑھنے کی ہے، سیدھی سیڑھیوں کے اوپر. یعنی دائرہ نہیں ہے کہ اسی کے اندر گردش کرتا رہے. ہر نئی نسل پرانی نسل کے ساتھ چلے تو دائرے میں گردش ہو جائے گی نا. یہ تو نہ ہی یہ ہے کہ ہموار ہے، بلند نہیں ہوتی. صراط انا ربی علی صراط، تیرا خدا صراط مستقیم پہ ہے، تیرا رب ذل معارج ہے. دو چیزیں بتائیں قرآن نے عزیزان من. زندگی کا ارتقاء، اس ارتقاء کا سارا مسئلہ ان دونوں میں آ گیا. تیرا رب صراط مستقیم پہ جا رہا ہے، یعنی جو اس کا کائناتی پروگرام ہے وہ دائرے میں نہیں چل رہا کہ گردش کیے چلا جا رہا ہے ویسے کا ویسا ہی رہتا ہے. دائرے میں تو یہ ہوتا ہے نا، یہ نہیں ہے. آگے جانا ہے، اور آگے بھی ایک سطح کے اوپر آگے نہیں جانا ہے. ذل معارج ہے، سیڑھیوں والا ہے. اوپر بھی چڑھنا ہے، آگے بھی بڑھنا ہے. عزیزان من، یہ ہے زندگی کا راز. لہذا ہر نئی جنریشن کو فکری، علمی، اخلاقی، تربیتی انداز سے پچھلی نسل سے آگے ہونا چاہیے. تو جو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی چمکتی ہوئی حدیث ہے، من استوى یومہ فہو مغنون، جس کے 2 دن ایک جیسے ہوں، آگے نہ بڑھا ہوا ہو، سمجھ لو تباہ ہو گیا. 2 دن، اور جہاں صدیاں ایک جیسی گزر رہی ہیں. اپنے آپ کو تو فریب دیا جا سکتا ہے نا کہ بہت اچھی حالت میں. دوسری قوموں کے ساتھ ذرا موازنہ کر کے دیکھیے. یاران تیزگام نے محمل کو جا لیا، ہم ماہوے نالہ جرس کارواں رہے. اب بات سمجھ میں آتی ہے کہ قرآن کریم نے کیوں جہاں جہاں والدین کا ذکر کیا ہے یہ کہا ہے کہ ان کے ساتھ حسن سلوک کیا کرو، جھڑکا نہ کرو، ڈانٹا نہ کرو، ان کی ضرورتیں پوری کیا کرو. ان کا علم کم ہو رہا ہے، ان کے قوا جو ہے نگوسار ہو رہے ہیں، ان کی وجہ سے وہ کمزور ہو رہے ہیں، اور تم اور آگے بڑھتے چلا جائے. قرآن نے تو پہلے ہی صفحے میں بالآخرت ہم یوقنون کہا ہے. مستقبل کے اوپر نگاہ رکھنے والا مومن ہوتا ہے. عزیزان من، ماضی کی طرف دیکھنے والا قرآن نے کہا ہے کہ اہل جہنم کی ایک پہچان یہ ہے کہ ان کی آنکھیں گدی میں لگی ہوئی ہوتی ہیں، سامنے ان کے تاریکی ہوتی ہے، ماضی ان کا جو ہے درخشندہ ہوتا ہے. جب بھی پوچھو ہم لوگوں سے وہ کہتے ہیں صاحب دیکھیے نا کیا 3 صدی ہے، ارون اسی کا زمانہ ہمارے یہاں. سبحان اللہ صاحب، تہذیب و تمدن میں ہم بھی آسمان پہ چڑھے ہوئے تھے. سب آج کی بات تو کیجیے نا صاحب، سر وہ بات دیکھیے نا صاحب، ماضی درخشندہ اہل جہنم. اس لیے عزیزان مان اسے سوچ کر کیے. صحیح تعلیم یہ ہے کہ جب تک بہرحال بچے ماں باپ کی حفاظت اور پرورش اور تربیت میں ہے، ان کی ڈائریکشن کے مطابق ہی ان کو چلنا ہوگا.
جب یہ خود صاحب شعور ہو گئے ہیں، صاحب علم ہو گئے ہیں، اپنی دنیا آپ پیدا کر لی ہے انہوں نے، تو اس وقت پھر اب آ گئی قرآن کی وہ آیت کہ کسی انسان کو حق حاصل نہیں ہے دوسرے انسان سے کہے کہ تم میری اطاعت کرو، ماں باپ کو بھی اس کا حق نہیں ہوتا پھر۔ اگر وہ بھی یہ کہتے ہیں تو وہ ہر ایک اپنے اپنے دائرے میں مستبد ہوتا ہے، استبداد چاہتا ہے، دوسرے کو حکم منوانا چاہتا ہے، اس میں لذت لیتا ہے۔ لیکن یہ بات نہیں ہے کہ آپ گستاخ ہو جائیں، ان کے بعد میں سرکش ہو جائیں۔ قرآن حسن سلوک کی تاکید کرتا ہے ان کے ساتھ، یہ ملحوظ رکھیے، ان کے ساتھ احسان کا سلوک کرنا ہے، نرمی برتنی ہے، جھڑکنا نہیں ہے، لیکن فکری اعتبار سے، ذہنی اعتبار سے، علمی اعتبار سے اس منزل سے اگلی منزل میں پہنچنا ہے۔ آپ جس سطح پہ وہ تھے اس سے اونچی سطح میں پہنچنا ہے۔ یہ کہا کہ یاد رکھو جب تمہیں علم نہیں تھا تو اس قسم کے عقائد وہ تمہارے ذہنوں میں انہوں نے ڈال رکھے تھے شرک کے۔ وَإِن جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ علم، اگر وہ بڑے ہونے کے بعد بھی تمہیں اس کے اوپر مجبور کریں، تمہارے کوشش کریں کہ تم وہی مشرکانہ جو عقائد انہوں نے بچپن میں تمہارے ذہن میں ڈالے تھے انہی کے اوپر تم رہو، فَلَا تُطِعْهُمَا، بالکل نہ ان کی اطاعت کرو۔ اپنی دنیا آپ پیدا کر اگر زندوں میں ہے۔ اِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، یاد رکھو سوال یہ نہیں ہم پوچھیں گے تم سے کہ تم نے ماں باپ کے کہنے کے مطابق کیا کچھ کیا تھا، پوچھیں گے یہی ہم کہ ہم نے جو کچھ کہا اس کے مطابق تم نے کیا کیا۔ مقافات عمل کی دنیا میں تو اس نے کہا ہے کہ باپ بیٹے کو چھوڑ دے گا، بیٹا باپ کو چھوڑ دے گا، کوئی بھی کسی کی دوسرے کی ذمہ داریاں نہیں سنبھالے، سوال ہی نہیں۔ اب پھر آگے بات والذین آمنوا وعملوا الصالحات، یہ آ گئی وہ آمنوا والی بات، وہی ایمان جو سورہ آل عمران کی آیت 78 میں ہے۔ عزیزان من نوٹ کر رکھیے، وہ بنیاد ہے دین کی، ایمان کی۔ ما کان لبشر ان یؤتیہ اللہ الکتاب والحکم ثم یقول للناس کونوا عبادا لی من دون اللہ، بالکل صرف خدا کی کتاب کے مطابق جو حکم دیتا ہے، جو فیصلے کرتا ہے، جو وہی ہے جو قرآن کے مطابق کہا جاتا ہے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اب وہ کہا کہ قریب ترین جہاں فریب کھاتا ہے انسان وہ ماں باپ کی اطاعت فرض ہے، یہ عقیدہ چلا آ رہا ہے۔ اگر وہ بھی تمہارے ذہن کے اندر یہ عقیدہ ڈالیں کہ فلاں امام کی، فلاں حضرت کی، فلاں صاحب کی، فلاں کی اطاعت کرنی ہے، تو جب تم صاحب شعور اور صاحب علم ہو جاؤ تو وہاں پہنچ کے ان سے کہو کہ نہیں، یہ غلط ہے، اطاعت صرف خدا کی کتاب ہے۔ اگر یہ تم نے کیا وعملوا الصالحات اور اس کے مطابق تم نے وہ کام کیے جو تمہاری صلاحیتوں کو بڑھاتے جائیں، یہ عمل صالحات کے یہ معنی ہے۔ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ، تو یہ لوگ ہیں جنہیں ہم ان میں داخل کریں گے جن کی صلاحیتیں بڑی ہوئی ہوں گی۔ تو ارتقاء کی اگلی منزل میں تو وہی پہنچے گا نا کہ جس کی صلاحیتیں بڑی ہوئی ہوگی۔ استبدال یا وہ جو شخصی اطاعت ہوتی ہے اس میں نقص یہ ہوتا ہے کہ کوئی شخص یہ دیکھ نہیں سکتا کہ اس سے زیادہ صلاحیتوں والا جو ہے وہ پنپ جائے۔ وہ کوشش یہ استبدال کے معنی یہ ہوتے ہیں، وہ کوشش یہ کرتا ہے کہ اس کی صلاحیتیں مجھ سے دبی ہوئی رہیں، کم رہیں۔ وہ جو فرعون کو کہا کے متعلق کہا یذبحون ابناءہم، کہ وہ ابنائے قوم کو ذبح کر دیا کرتا تھا، تو وہ یہ چیز تھی۔ دیکھ نہیں سکتا تو ہے اردو کا لفظ، لیکن یہ پنجابی میں کہاں تو زیادہ دیکھ نہیں سکھاؤں، بڑی عجیب چیز ہے۔ دیکھ نہیں سکتا وہ بات نہیں ہے، ایک نہیں سکھاؤں۔ دو گروہ آ گئے سامنے،
ایک کھلے بند ہوں یہ کہنے والا کہ عطائے صرف خدا کی کتاب پر ہے اور اس کے مطابق عمل کرنے والا. ڈسٹنکٹ پرو ایک. قرآن نے کہا تھا کہ یہ ایمان لاؤ گے تو ہم تمہیں فرقان عطا کر دیں گے. ساری دنیا کے مقابلے میں ایک امتیازی زندگی. دور سے پتا چلے گا کہ یہ وہ ہے جو خدا کے سوا کسی کے سامنے کرنے کے بعد. چلیے دوسرا وہ ہے جو کھلے بندوں یہ کہتا ہے کہ نہیں یہ چیز غلط ہے. انسان انسانوں کے بنائے ہوئے قوانین کے مطابق زندگی بسر کر سکتا ہے، خواہ وہ سیاست میں ہو، خواہ وہ مذہب میں ہو، خواہ وہ طریقت میں ہو، تصوف میں ہو. دو گروہ ڈسٹنکٹ. کھلے بندوں یہ کہتا ہے ایک بین گروہ تیسرا ہوتا ہے، وہ ان دونوں وہ اس سے بھی خطرناک ہوتا ہے جو کھلے بندوں یہ کچھ کرتا ہے، اور وہ ہے جنہیں وہ منافق کہتا ہے. بدترین خلائق جسے قرآن نے کہا. کھلے بندوں جو دشمن ہے اس سے تو آپ اپنی حفاظت کا سامان کر سکتے ہیں، معلوم ہوتا ہے. جو دوست بن کے آتا ہے آپ کے ہاں، آپ جماعت میں شامل ہوتا ہے اور نیت شروع سے ہی اس کی تقریب کی ہوتی ہے، اس کی تقریب سے بچنا بہت مشکل ہے. یہ منافق جو ہے یہاں داغ دیجیے عربوں کی. جنگلی چوہا ہوتا ہے اور وہاں تو صحرا ہوتے تھے، وہاں یہ عام طور پہ چوہے ہوتے تھے. جھاڑیوں واڑیوں والے جتنے لوگ ہوتے ہیں، یہ زمینیں جو ہوتی ہیں اس میں اس قسم کے جو باہر جانور وغیرہ رہتے ہیں ان کے لیے آسانی ہوتی ہے، جن سے بھاگا کسی جھاڑی کے نیچے چلا گیا تھا. اور اگر وہ ریگستان والی بات ہے تو وہ تو سامنے کھلے بندوں وہ نظر آ جاتا ہے، چیوٹی چلتی بھی چلی پتہ چل جاتا ہے کہ وہ ہے، کھلی ہوتی ہے. تو وہ جو جنگلی چوہا ان کے یہاں کا ہوتا تھا، وہ دل بناتا تھا اپنا، رڈ جنہوں کہیں نے چوہے دی وہ بناتا ہے. اب وہ تو سامنے نظر آ جاتی ہے چوہے کا دل، اور اس کو اگر وہ پکڑنا ہو تو آسانی ہے کہ یہ اس کا پتہ ہے، ذرا سا کھو دیے تو اندر سے وہ پکڑا جا سکتا. یہ جنگلی چوہا کرتا یہ شاید اب بھی کرتا ہو کہ وہ جب بل بناتا تھا نا تو ادھر سے تو اندر جانے کا راستہ ہوتا تھا اس کے، اور اندر لمبی سی وہ بنا کے وہ اپنے بل غار سوراخ، تو اندر سے چور دروازے ادھر اور اسی وقت ساتھ ہی نکال لیتا تھا. یعنی بل میں گھستے وقت ہی اس کی اسٹریٹجی یہ ہوتی تھی کہ باہر نکلنے کا راستہ پہلے بنا لیتا تھا، بعد میں اندر داخل ہوتا تھا دل کا کہ اندر جانے کے ساتھ پہلے انتظام کر لیا جائے کہ مجھے نکلنا ہو تو چور کون سا دروازہ ہے جس سے نکلوں. وہ اس کو منافق کہتے تھے، اس غار کو نفع کا کہتے تھے. اور نیفا جتوں نکلیا ساڈے تو دونوں پاسے کھلے ہوں گے نا، نیفے اگلا پاسا بند کر دے تو نیفا ہی نہیں رہتا. وہ یا مومن ہوئے گا یا کافر ہوئے گا، یہ وہیں کا بگڑا ہوا ہے. وہ چونکہ عربوں کا چوہا تھا اس کا پتہ چلتا تھا، تو ہمارے ہاں جب یہ آیا ہے نا تو ہم تو اور منافقت میں شدت اختیار کر گئی، اسی کافی بھی اڑا دیتا، نیفا کا تم جگہ نیفا ہی رہن دیتا. چل بھائی، جو شخص کسی تنظیم، کسی جماعت، کسی حلقے، کسی زمرے، کسی مجلس میں داخل ہونے سے پہلے یہ سوچ لے کہ مجھے چوری چوری نکلنا کس راستے سے ہے، اسے منافق کہا جاتا ہے. یہ ہے عربوں کی زبان. مومن کھلے بندوں دل و دماغ کی کامل رضامندی سے ایک راستہ اختیار کرتا ہے، کسی جماعت میں داخل ہوتا ہے، ایک مسلک اختیار کرتا ہے، اور یہ اس کا اسی وقت یہ ہوتا ہے کہ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، میں نے آخر تک، موت تک اسی مسلک کے اوپر رہنا ہے. کافر آپ کو اس سے اختلاف ہو، اس کی بھی یہ کیفیت ہوتی ہے. آپ کو اس کے مسلک سے اختلاف ہے، لیکن اس کی بھی یہ صورت ہوتی ہے کہ میں نے یہ جو مسلک اختیار کیا ہے میں نے اسی کے اوپر قائم رہنا ہے. کھلے بند. یہ کفر جو ہے
وہ بھی اپنے اندر ایک جوہر رکھتا ہے، اور اسی لیے اس نے کہا تھا کہ وفاداری بشرط استواری اصل ایمان ہے. اس لیے اس نے کہا تھا کہ اگر مندر میں بھی مرے تو کعبے میں گاڑو برہمن کو، مرے بت خانے میں تو کعبے میں گاڑو برہمن کو، اس لیے کہ وفاداری بشرط استواری اصل ایمان ہے. بڑی بات کیا گیا، کفر پہ ایمان سے ہی بشرط استواری تو ہے. منافق کی یہ کیفیت ہوتی ہے کہ نظر کچھ آتا ہے، ہوتا کچھ ہے، بتاتا کچھ ہے، کرتا کچھ، زبان پہ کچھ ہوتا ہے، دل میں کچھ ہوتا ہے. قرآن مجید میں عزیزان من شروع سے آخر تک کفر کے متعلق بھی بہت کچھ، ایمان کے متعلق تو کتاب ہی ہے، لیکن اس کے بعد سب سے زیادہ جن چیزوں جس کے متعلق اس نے کہا ہے نا کہ احتیاط برتو، وہ منافقت. شروع قرآن میں آپ دیکھیے کہ پہلے اس نے ایمان والوں کا ذکر کیا، پہلی ہی جو سورہ بقرہ کی آیات ہے، ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب، وہ سارا کچھ جنا ایک ہو گیا گروہ. ان الذین کفروا سواء علیہم، دوسرا گروہ ہو گیا. اور تیسری آیت ہے ومن الناس من یقول آمنا باللہ وبالیوم الآخر وما هم بمؤمنین. زبان سے کہتے چلے جائیں گے کہ ہاں صاحب ہم بھی مومن ہیں، ہم ایمان لائے، یقیناً وہ مومن نہیں ہوتے. یخادعون اللہ والذین آمنوا، دھوکہ دیتے ہیں، خدا کو دھوکہ دیتے ہیں، جماعت مومنین کو دھوکہ دیتے ہیں، جن کے اندر شامل ہوتے ہیں، پہلے سے دل میں یہ رکھے ہوئے کہ ہم نے تقریب کرنی ہے ان کی، دھوکہ دیتے ہیں ان کو. لیکن وہ وہی ان کو کھٹک دیتا ہے کہ وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ، اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں. یہ خدا کو بھی نہیں، خدا کو تو دھوکہ دے ہی نہیں سکتے. جماعت مومنین کو بھی دھوکہ نہیں دیتے، بڑے کھڑے کھڑے وہ ہوتے ہیں، وہ پہچان لیتے ہیں. یہ منافق جو ہم لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں، منافق کو ہی دھوکہ دینے کی کوشش کرتا ہے، ہم بھی ویسے ہی ہیں. ورنہ مومن کو منافق کیا دھوکہ دے دے گا، اور تو پیر ہی نہیں ہوں ہے. ہم بھی ویسے ہوتے ہیں. زندگی کی ساری کشمکش میں چوہا اپنی گھات میں اور بلی اپنی گھات میں، اسی وہی فکر چنے اور ساری فکر چنتا ہے، جڑا مار دے. مومن تو شمشیر برہنہ ہوتا ہے عزیزان، کھلا کھلا ہوتا ہے. تو قرآن کریم نے وہ جو دو گروہ تھے جن کا ذکر وہ کرتا ہوا چلا آ رہا تھا، اس کے بعد وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ، ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں، ان کے ساتھ ہوتے ہیں. وہ شروع میں کہا کیا تھا کہ دعویٰ ایمان کی صداقت کا ثبوت یہ ہے کہ جب مقابلہ آ کے پڑے دشمن سے تو سینہ سپر ہو کے سامنے کھڑا ہو، لڑلے سے جان دے دے. کہا یہ ہے کہ جس کٹھالی میں وہ داخل ہو کے کندن بن کے نکلے گا. یہ کہا تھا. کہا ایک آئیے ایک گروہ تو آپ کو یہ بتائیں، آ جاتے ہیں اور آپ کے آ کے دستخط کر دیے، فارم بھی بھر دیا ان کا، اور آپ کی کہا کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں. لیکن کیفیت یہ ان کی ہوتی ہے کہ اگر تو ساتھ رہنے میں فائدہ ہوتا چلا جائے تو ساتھ ہیں بالکل، اور پکی طور پہ ساتھ کہتے ہیں. ذرا تکلیف ہوئی اور اس کے بعد کہا کہ کس مصیبت میں پھنس گئے. اب منافق کی ایک بڑی عمدہ ڈیفینیشن ہی نہیں، اس کی پہچان سامنے آ گئی کہ اپنی مفاد پرستی کے لیے کسی کا ساتھ اگر کوئی دیتا ہے صرف تو وہ منافق ہے. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ كَعَذَابِ اللَّهِ. ساتھ ان کے شامل ہوا یہ سوچ کے کہ مزے ہی مزے ہیں ان کے ساتھ، لیکن جب تزاحم ہوا
مقابلے میں جانا پڑا، وہاں کچھ تکلیفیں ہوئی تو ان تکلیفوں کے متعلق چلا اٹھا کہ صاحب یہ تو خدا کا عذاب آ گیا ہمارے اوپر، ہم تو یہ سمجھ کے نہیں آئے تھے، یہ کیا ہو گیا؟ وَلَئِن جَاءَ نَصْرٌ مِّن رَّبِّكَ لَيَقُولُنَّ إِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ، اور جب ان کو کامیابیاں نصیب ہوئی، دیکھا کہ ان کی طرف زیادہ ووٹ پڑتے چلے جا رہے ہیں، ہم تمہارے ساتھ ہیں صاحب، میں تو تمہاری پارٹی جو آ گیا۔ اور نہیں، تم نے تو اس وقت یہ کہا تھا کہ میں تو نہیں ہوں ساتھ، اور وہ کہنے لگے میں نے تو انہوں دھوکھا دیتا سی، میں زور لاؤنا سی نہ پیا، میں انہوں جل دیتا سی، اندروں میں تھوڑے ہی نال سا۔ ملاحظہ فرمائیے، جب مفادات اور مصالح تمہارے ساتھ لانے میں ہیں تو قسمیں کھا کھا کے، قرآن میں دوسری جگہ ہے کہ قسمیں اٹھا اٹھا کے کہتا ہے کہ نہیں میں تمہارے ہی ساتھ تھا، میں اس کو فریب دے رہا، فریب تو ضرور دے رہا تھا۔ وہاں قرآن نے کہا ہے جو یہ کہتا ہے میں اس کو فریب دے رہا تھا، وہ ہر ایک کو فریب دے گا، بچنا اس سے۔ یہی تو وہ چیز تھی جو حضرت عمر نے کہی تھی، ان کا قول تو کیا بات ہے صاحب، چمکتا ہوا نظر آتا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا میں نے پہلے ہی بتایا تھا، ایک شخص نے آ کے کہا تھا کہ مومن وہ ہے جو کسی کو دھوکہ نہیں دیتا۔ آپ نے کہا تھا کہ فکرہ پورا کرو، آدھا کیوں کہتے ہو؟ کہنے لگے جی کیسا فکرہ پورا کروں؟ کہا مومن وہ ہے جو کسی کو دھوکہ نہیں دیتا اور کسی سے دھوکہ کھاتا بھی نہیں ہے۔ مومن خدا کی صفات کے رنگ میں رنگا ہوا ہوتا ہے، خدا بھی اگر دھوکہ نہیں دیتا ہے تو دھوکہ خدا کھاتا بھی نہیں ہے۔ مومن وہی ہے، دیتا بھی نہیں دھوکہ، دھوکہ کھاتا بھی نہیں ہے۔ مومن کی بصیرت عزیزان ایمان، ہمیں تو پتہ نہیں ہے عزیزان ایمان کہ ایمان ہوتا کیا ہے اور وہ کیا جوہر پیدا کرتا ہے۔ وہ تو وہ فراست پیدا کرتا ہے انسان کے اندر، خلوص ہو اگر اپنے دل کے اندر، نصلت بینیاں اور منافقت انگیزیاں نہ ہوں۔ فراست کو تو دھندلا یہ چیزیں کرتی، مفاد پرستیاں دھندلا کر دیتی، انا ہو جاتا آدمی جنہوں کہنے، ورنہ ایمان کا جوہر رسول اللہ حضور نے فرمایا اتقوا من فراست المومن انہ ینظر بنور، مومن کی فراست سے محتاط رہا کرو، وہ تو اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ اللہ کا نور تو کتاب ہے نا، مومن نہیں دھوکہ کھاتا۔ لیکن یہ گروہ ہمیشہ ہوتا ہے کہ جب مفاد تمہارے ساتھ رہنے میں ہے تو ساتھ رہتا ہے، اس کے بعد جب دیکھتا ہے کہ اپنے مستقل الگ مفاد ہیں تو ہر قسم کا وہ دھوکہ دے دیتا ہے۔ قرآن کریم میں ان سے بچنے کی اتنی تاکید کی ہوئی، اور آپ تاریخ انسانیت پہ نگاہ ڈالیے، کھلا ہوا کافر وہ تباہیاں نہیں مچاتا کسی قوم کے اندر آ کے، جو اس قسم کے نقاب پوش خنجر دار آستین منافق جسے قرآن نے کہا ہے، وہ جو تباہیاں پیدا کرتے ہیں۔ لَيَقُولُنَّ إِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ، اور آگے بات کہی، کہا ان سے پوچھو اَوَا لَيْسَ اللَّهُ بِعَالَمَ بِمَا فِي صُدُورِ الْعَالَمِينَ، ٹھیک ہے، کہتے ہو کہ نہیں صاحب ہم تو دل سے تمہارے ہی ساتھ تھے، یوں ہی اوپر اوپر ان کے ساتھ تھے۔ کہا ان سے پوچھو کہ کیا ان کا خیال ہے یہ اس خدا پہ ایمان لائے ہیں کہ جو دلوں کے حالات کو نہیں جانتا؟ اچھا ان کا ایمان ہے اس قسم کے خدا پہ ہے کہ اس کو بھی فریب دے سکتے ہیں؟ کہا کہ وہ تو نوع انسانی کے قلوب کے اندر کی چھپی ہوئی باتوں کو بھی جانتا ہے، اس کو کیا جھول دے سکتے ہو، اس کو کیا فریب دے سکتے ہو؟ وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ، وہ جانتا ہے کہ مومن کون ہے، وہ جانتا ہے کہ منافق کون ہے۔ تو زندگی میں عزیزان من قرآن کریم کی اس تعلیم کی روشنی میں اس حقیقت کو سمجھنا چاہیے، ہمیشہ اس کی احتیاط برتنی چاہیے کہ جو آپ کا ساتھ دینے کا وعدہ کرتا ہے وہ فی الحقیقت مخلص ہے، اخلاص کے ساتھ ساتھ دے رہا ہے۔ یوں ہی نہ بھروسہ کر لو کسی کی، قرآن کی تعلیم یہی ہے، منافقین سے بچنے کی بڑی تاکید کرتا ہے، اور یہ ہے یعنی جہنم میں تو سارے بہرحال جنہیں کفار کہا جاتا ہے ان کو وہ بھیجتا ہی ہے،
فی درک الاسفل من النار، جہنم کا سب سے نیچے کا جو درجہ ہے اس میں منافق کو وہ کہتا ہے وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ، کہا یہ گروہ وہ ہے. وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا اتَّبِعُوا سَبِيلَنَا وَلْنَحْمِلْ خَطَايَاكُمْ، وہ ان سے کہتے ہیں آ کے تمہاری جماعت میں کچھ لوگ جو ایسے ہیں ان سے کہتے ہیں کہ یہاں تو تم سے روز باز پرس بھی ہوتی ہے، یہ نہیں کیا وہ نہیں کیا، یہ قصور ہو گیا وہ غلطی ہو گئی، جماعتوں میں تو یہ ایسا ہوگا، بات چھوڑو ساتھ ان کا، روز تنگ کرتے ہیں تمہیں، یہ تو ہمارے پاس ساتھ آؤ، جو کچھ تم کر گزرے ہوئے ہو اس کا کوئی مواخذہ ہی نہیں ہوگا، تمہاری لغزشیں بھی جو ہو چکی ہوئی ہیں ان کو ہم سنبھال لیں گے. یہ اس قسم کی ٹیمپٹیشن اور ترغیب دے کے بھی جماعتوں سے الگ کرنے کی یہ کوشش کرتے ہیں. وَمَا هُمْ بِحَامِلِينَ مِنْ خَطَايَاهُمْ مِنْ شَيْءٍ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، کہا بالکل جھوٹ بولتے ہیں، ان سے تو اپنی لغزشوں کی جو نتائج ہیں وہ نہیں بھگتے جائیں گے، تمہاری لغزشوں سے تمہیں کس طرح سے یہ موافقت ہوگا. جو چیزیں بھی تباہی پیدا کرنے والی ہیں اس کے متعلق تو قرآن کریم نے یہ بتایا ہے کہ ان الحسنات یذھبن السیئات، لغزشیں ہو جاتی ہیں لیکن لغزشوں کی وجہ سے جو نقصان ہوتا ہے یا جو کوئی تباہی آتی ہے اس کے ازالے کی شکل یہ ہے کہ جتنے نقصان دینے والی کوئی بات تم سے ہو گئی اس سے زیادہ فائدہ دینے والی بات کرو. وہ جنہوں کہنے نے وہ کاپا بھی پورا ہو جائے گا کہ نال کچھ بچ بھی جائے گا. عجیب چیز طریق ہی یہ ہے سیئات کی مدافعت حسنات سے کرو. نور حضرت کی مکیاولی سیاست تو یہ جانتی نہیں، وہ تو مقابلے میں رد عمل ہوتا ہے زیادہ سے زیادہ اور تقریبی بات کرتا ہے. وہ کہتا ہے اس طرح سے تقریب کا ازالہ نہیں ہو سکتا، حسنات سے سیئات کا ازالہ ہوتا ہے. بڑی بلند تعلیم ہے جو قرآن دیتا ہے. یہی وہ چیز ہے جو ابھی یاد مجھے آئی، جو قرآن نے یہ کہا ہے کہ تم سمجھتے ہو کہ اس شخص نے دشمنی کی تھی، مخالفت کی تھی، یہ سب کچھ ٹھیک ہے، ایک رد عمل یہ ہے کہ اس سے زیادہ اس کے ساتھ تو مخالفت اور دشمنی کر. کہا جی یہی چاہے گا، لیکن اس نے کہا کہ ہم تمہیں بتاتے ہیں، جسے ون اوور کرنا کہتے ہیں. کہا اس کی بجائے خلوص دل سے اس کو گلے سے لگا لو، دیکھو کتنا جگری یار بن جاتا ہے تمہارا. یہ ہے وہ اصول جو قرآن نے بتایا. یہ کہا کہ یہ بات غلط ہے، تم سے اگر کوئی کوتاہیاں اور لغزشیں ہوئی ہیں تو یہ کہتے ہیں کوئی بات نہیں، آؤ ہماری طرف، ہم سنبھال لیں گے. نہیں، یوں نہیں سنبھالنے کی بات ہوتی، اس سے زیادہ بہتر حسن کارانہ انداز کے کام کرو. یہ ہمواریاں بھی بدل جائیں گی اور کچھ اور زیادہ بھی بڑھ جائے گا. کہا یہ منفعت کا سودا ہے، یہ ہے دشمنوں کو دوست بنانے کا طریقہ. قرآن نے بتایا یہ کرو. وَلَا يَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا مَعَ أَثْقَالِهِمْ وَلَا يُسْأَلُنَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَمَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ. تقریبی نتیجہ پیدا کرنے والا کام کسی کی طرف سے ہو، کسی جماعت سے ہو، ایسا کام کرنے والا کسی کے ہاں جا کے مل جائے، یہ کام تو اپنا نتیجہ پیدا کر کے رہتا ہے. یہ جو کہہ رہے ہیں ہمارے ہاں آؤ اور ہم ان چیزوں کے متعلق مواخذے سے بچائیں گے،
تمہیں نہیں بچا سکیں گے، اور اپنی بھی یہ حالت ہوگی کہ اپنے اس قسم کے جو تخریبی کام ہے ان کا بھی نتیجہ بھگتیں گے، اور تم سے یہ جو غلط وعدہ کر رہے ہیں اس کا بھی نتیجہ بھگتیں گے۔ اگر 2 تولے سینکیا زہر ہے، 4 تولہ سینکیا تریاک تو نہیں بن جاتا، وہ تو اور شدت سے مہلک ہو جاتا۔ وَلَيُسْأَلُنَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَمَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ۔ کتنا بڑا فریب ہے یہ جو دیتے ہیں دنیا میں۔ ظہور نتائج کے وقت یہ بات کھل کے سامنے آ جائے گی کہ افطرا پردازی، فریب انگیزی، جھوٹے وعدے، غلط کوشیاں یہ کبھی بھی تعمیری نتائج پیدا نہیں کر سکتے۔ یہ حسنات ہی ہیں جو تعمیری نتائج پیدا کرتے ہیں۔ اور یہ تمہید ماننے کے بعد پھر جو قرآن کا انداز ہے، انبیاء سابقہ اقوام گزشتہ کی داستانیں پھر وہ سامنے لاتا ہے کہ لو یہ ہم نے اصول بتایا ہے نا، آؤ دیکھو تاریخ کے اوراق سے پوچھو، وہ شہادتیں اس کی دیں گی کہ یہ اصول واقعی بڑا محکم ہے۔ تاریخی شواہد قرآن کے ان دعووں کی صداقت کا ثبوت بنتے ہیں، اور یہ کچھ کہنے کے بعد وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ پہلے نبی سے بات شروع کر دی۔ قرآن یہ کرتا ہے، اس کے بعد اور انبیاء کا ذکر بھی آئے گا، وہاں بھیجا۔ اتفاق سے یہ ایک آیت سامنے آ گئی ہے جس کا غلط مفہوم ذہنوں میں الجھاؤ پیدا کرتا ہے، اسے میں ذرا واضح کر دوں۔ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا۔ اس آیت میں یہ کہا گیا وہ ان میں، یہ ترجمہ اس کا یہ کیا جاتا ہے، وہ ان میں رہا 1000 سال 50 برس کم، 50 برس کم 1950۔ تو عام طور پہ یہ مشہور ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی عمر 950 سال کی تھی، اور پھر اس پر اعتراض کیا جاتا ہے۔ بہرحال مخالفین جو ہے، معترضین جو ہے، وہ اعتراض کرتے ہیں کہ تاریخ تو شہادت نہیں دیتی۔ حضرت نوح علیہ السلام کا زمانہ بھی متعین ہے، کوئی 6000 سال قبل مسیح سمجھ لیجئے، اور یہ لوگ جو محقق ہیں وہ کہتے ہیں کہ اینتھروپولوجی کے اعتبار سے تو اس سے بھی پہلے زمانے سے جب انسان نے اپنی زندگی ابتدائی شروع کی ہے وہاں سے وہ کہتے ہیں ہم تحقیق کی ہوئی ہے۔ کتنی 1000 سال کی، 900 سال کی، 950 سال کی عمر تو نہیں ہوا کرتی تھی۔ دو باتیں اس میں یاد رکھیے، ایک تو یہ ہے کہ جسے کسی فلاں بڑے شخص کی عمر کہا جاتا ہے وہ اس کی صرف فزیکل لائف کبھی زندگی اپنی ذات کی نہیں ہوتی، ایک دور ہوتا ہے اس کی تعلیم کا، اس کے بنائی ہوئی تہذیب کا، اس کے تمدن کا۔ قرآن کریم نے یہ چیزیں کہی ہیں، دور ابراہیمی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دور رسالت قیامت تک۔ یہ جو ہمارے ہاں روز مذاکرے ہوتے ہیں، مناظرے ہوتے ہیں، بحثیں ہوتی ہیں، پھر صرف اٹول ہوتی ہے کہ رسول اللہ زندہ ہے یا نہیں۔ حیات النبی بھی آپ کو معلوم ہے نا کہ یہی مسئلہ ہے، میں اس مسئلے میں نہیں جاتا۔ یہ اولو العزم حضرات جو ہیں وہ زندہ ہوتے ہیں جب تک ان کا پیغام، ان کی تعلیم جو ہے روئے زمین پہ زندہ ہوتی ہے، وہ زندہ ہوتے ہیں اس اعتبار سے۔ جب تک ان کے متبعین، جن کو ان کی امت کہا جاتا ہے، وہ ان کا تسلسل جب تک ہوتا ہے وہ زندہ ہوتے ہیں۔ روح محمدی امت محمدیہ کے اندر زندہ ہے، پیغام محمدی کے اندر زندہ ہے، رسالت محمدیہ کے اندر زندہ ہے، قیامت تک کے لیے زندہ رہے۔ تو یہ جو ہے فلاں نبی کا زمانہ، اس کو کہیے فَلَبِثَ فِيهِمْ ہے، وہ ان کے اندر رہا، اس کا دور ہے یہ۔ اور اس کے بعد اس لیے میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کا جو پیغام یا تعلیم تھی، انبیاء تو اور بھی ساتھ آتے رہے، وہی تھی تہذیب، وہی تھا پیغام
حضرت نوح کا، وہ اس وقت تک رہا، تب تک حضرت ابراہیم کا دور نہیں آ گیا، اور قرآن نے اس آیت کے بعد درمیان میں تمام انبیاء جو ہیں ان کا ذکر جو ہے معذوف کر دیا ہے، وہ ابراہیم اذ قال، اور حضرت ابراہیم کا ذکر آگے آ گیا۔ تو تاریخ کے اس اصول کے اعتبار سے کہ ایک دور ہوتا ہے کسی کی تعلیم کا، کسی کی تہذیب کا، دور حضرت نوح جو ہے وہ رہا دور حضرت ابراہیم کے آغاز تک، وہاں سے دور ابراہیم شروع ہوا۔ اور میں عرض کروں گا کہ یہ دو ادوار جو ہیں ان میں فرق کیا ہے، اس دور کی بنیادی خصوصیت کیا تھی اور دور ابراہیم میں کیا فرق آگے پڑا۔ بہرحال یہ یا تو دور ابراہیم نوح ہے، حضرت نوح ہے، ان کی تعلیم کا زمانہ ہے، اور اگر اس طرف آنا ہے کہ وہ واقعی فزیکل جو ہے عمر، اس میں بھی ایک بڑا عجیب نقطہ ہے۔ الفا سنتن، اب آئی عربی زبان، ان کے ہاں ہم تو یہ سن کہتے ہیں نا سال بھر کے لیے، وہ کہتے تھے یہ جو 4 فصلیں ہوتی ہیں ایک سال میں، ان میں سے ہر فصل کو وہ سن کہتے تھے، سال کا چوتھا حصہ۔ تو 1000 فصلیں جو ہیں وہ 250 سال ہوئی، الا 50 آمن، 50 اس میں سے نکال دیے، 50 سنتن نہیں کہا، غور کیجئے گا، جو نکالا ہے اس میں سے وہ آمن نکالا ہے، آمن سال ہوتا ہے۔ 1000 فصلوں میں سے 50 سال نکال دیے، اس اعتبار سے 200 کے قریب یہ بن جاتا ہے۔ یہ ممکن ہے، 125 سال 150 سال کی عمر کے تو لوگ آج ہمارے ہاں اب بھی کئی موجود ہوتے ہیں، مرتے ہیں۔ غدر کے زمانے کے حالات سنانے والے لوگ ہمارے ہاں یہاں موجود تھے، اب بھی ہوتے ہیں، امکان ہے اس کا۔ اور پھر آگے آئیے، ان کی زبان جو ہے عربوں کی، پتہ نہیں بلا تھے یہ لوگ۔ آمن ان کے ہاں یعنی سنتن ان کے ہاں جب سال کے لیے بھی استعمال کیا جائے اور آمن بھی، تو اس میں پھر وہ فرق کرتے ہیں۔ آمن ان کے ہاں ہوتا ہے خوشحالی کا سال، آرام کا سال، امن کا سال۔ سنتن ہوتا ہے سختیوں کا سال۔ نبی کی زندگی میں پہلا جو ہے قبل نبوت کا زمانہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی 40 سال تک رہے انہی مکے میں، انہی قریش کے اندر، بڑی امن امان میں۔ امین تو حضور کا لقب تھا، بڑی خوشحالی کی زندگی، امن کی زندگی، سہولت کی زندگی، کوئی مخالفت نہیں، کوئی مزاحمت نہیں۔ اس کو عرب کہتے تھے آمن۔ نبی کی زمانہ قبل از نبوت کی زندگی کسی تزاحم کی نہیں تھی، یہ آمن ہوتا تھا۔ اور اس کے بعد جب یہ تزاحمات شروع ہوتے تھے تو اس کو وہ سنت کہتے تھے، اپنے احسان کہتے تھے۔ اب یوں کہیں تو پھر یہ ہو جائے گا کہ 50 سال کی زندگی قبل نبوت کی تھی ان کی، ان میں تو آرام سے گزری، اور اس کے بعد سنتن کی زندگی آتی ہے کہ جس میں سختیاں شروع ہوتی ہیں۔ عجیب قوم تھی، تو یوں کہا جا سکتا ہے۔ اس اعتبار سے پھر یہ جو ان کا زمانہ نبوت کا آگے آئے گا، یہ ان کی تعلیم کا زمانہ آئے گا، یہ ہے وہ دور جو ابراہیم کے دور تک چلا آتا ہے۔ بہرحال اس وقت تک اس مسئلے میں تحقیق کا رخ اسی طرف کو گیا ہے کہ اگر 250 سال کی عمر ہے تو 50 سال زمانہ قبل از نبوت ہے جس میں کوئی ٹکراؤ نہیں ہوا، اور اس کے بعد جب دوسرا دور نبوت ان کی زندگی کا شروع ہوتا ہے تو اپنے ہاں سے وہ ٹکراؤ شروع ہو جاتا ہے۔ جو ٹکراؤ نظر آ گیا، قرآن نے اس کی تفصیل یہاں نہیں دی۔ فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ وَهُمْ ظَالِمُونَ، وہ ظالم قوم جو تھی انہوں نے اس قدر مظالم کیے، اور اس کے بعد پھر خدا کا قانون مکافات عمل آ گیا، وہ پوری کی پوری قوم کو لے ڈوبا تھا۔ ظلم لے ڈوبتا ہے، انہ لا یفلح الظالمون، اصول ہے اس کے قانون مکافات کا کہ ظالم کی کھیتی کبھی پنپ نہیں سکتی۔ یفلح ایک عجیب لفظ ہے،
کھیتی اگتی تو رہتی ہے، وہ نظر بھی آتی ہے کہ اگ رہی ہے، بڑی بھی ہو رہی ہے۔ فلاحت وہ ہوتی ہے جب اس کے اندر وہ دانے پڑتے ہیں، فصل پکتی ہے جب، وہ کہتا ہے ٹھیک ہے۔ ظالم کی کھیتی اگتی ہوئی تو نظر آتی ہے، ٹوپلیں بھی دکھائی دیتی ہیں، سر سبز و شاداب بھی وہ دکھائی دیتی ہے، اس لیے وہ فریب نگاہ پیدا کرتی ہے، انسان دھوکے میں آ جاتا ہے۔ لا یفلح الظالم، پکتی نہیں، تو اس میں ایک وقت لگ جاتا ہے نا، وقفہ لگ جاتا ہے، مہلت کا وقفہ جسے قرآن کہتا ہے، اسی سے انسان دھوکہ کھا جاتا ہے۔ تو یہاں یہ کہا کہ وہ ظالم تھے، اتنا عرصہ لگ گیا حضرت نوح علیہ السلام کو ان میں تبلیغ کرتے ہوئے، ان کی اصلاح کی کوششیں کرتے ہوئے، لیکن وہ اس مقام پہ پہنچ چکی تھی، دا ریور آف نو ریٹرن جسے کہتے ہیں، کہ جس میں باز یابی کی کوئی صورت نہیں رہی تھی، باز آفرینی کا امکان نہیں رہا تھا۔ انسان کے بعض اس قسم کے غلط کام بھی ہوتے ہیں جس میں باز آفرینی، باز یابی کا امکان نہیں رہتا، بات تو وہ ایک سیکنڈ میں ختم ہوتی۔ ایک شخص ایک چاقو لے کے اپنی آنکھ میں مار لیتا ہے، ایک سیکنڈ میں یہ کام ہو گیا۔ اب وہ ایسا اس نے جرم کیا ہے کہ اس میں باز یابی کی شکل باقی نہیں رہی، ساری عمر اندر رہے گا۔ اس قسم کے کام بھی ہوتے ہیں۔ تو جب اس مقام پہ کوئی قوم پہنچ جاتی ہے تو پھر قرآن نے کہا کہ پھر ان کے اس قسم کے جو ظلم میں اعمال تھے وہ انہیں لے ڈوبے۔ فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَصْحَابَ السَّفِينَةِ وَجَعَلْنَاهَا آیَةً لِلْعَالَمِينَ۔ تو وہ حضرت نوح اور ان کے ساتھی، وہ جو اس اصول پہ قائم تھے کہ خدا کے سوا کسی کی اطاعت جائز نہیں ہے، یہ تھا نا وہ گروہ، وہ بچ گئے۔ اور یہ جو داستان ہے اسے ہم نے آنے والے زمانے کے لیے حقیقت تک پہنچنے کی ایک نشانی بنا دی کہ غلط نظام، غلط کام، ان کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ ظلم ہوتا ہے، اور آخر الامر وہ لے ڈوبتا ہے ان لوگوں کو جو اس نظام یا اس قسم کی روش زندگی کے حامل ہوتے ہیں۔ کہا تاریخ کی پہلی شہادت جو ہے وہ اس اصول قرآنی کی صداقت کا ثبوت بنتی ہے کہ ظالم کی کھیتی پنپ نہیں سکتی۔ حضرت نوح علیہ السلام سے بات شروع کی، اور میں نے جیسے عرض کیا تھا کہ یہاں بات اس تعلیم کا دور ہی ہے، آگے ہے وَإِبْرَاهِيمَ، حضرت ابراہیم آ گیا۔ وہ درمیان میں قوم عاد، قوم سمود وغیرہ جو ہے ان کا ذکر یہاں نہیں کیا قرآن نے، حالانکہ وہ حضرت نوح کے بعد اور حضرت ابراہیم سے پہلے کا دور ہے۔ وَإِبْرَاهِيمَ، اور یہاں سے حضرت ابراہیم کی بات شروع ہوئی ہے، اور بڑی تفصیل سے وہ بات آئی ہے۔ وقت اتنا ہے نہیں، اگرچہ 5 منٹ تو ہے لیکن اتنے کی آپ معافی دے دیجیے۔ یہ بات شروع کی تو یہ تسلسل سے بات بیان کی جائے گی تو بات سمجھ میں آئے گی، کیونکہ میں نے عرض کیا ہے کہ قرآن کریم نے 2 ہی شخصیتیں ہیں جن کی زندگی کو اسوہ حسنہ قرار دیا ہے، بہترین نمونہ قرار دیا ہے، تو وہ نمونے والی زندگی ہمارے سامنے تسلسل کے ساتھ آنی چاہیے۔ ہم سورہ العنکبوت کی آیت 15 تک آ گئے عزیزان من، 16 سے آئندہ شروع کریں گے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔